इंटरनेशनल से आपके साथ मौजूद हूँ। इस वक्त हम कबाबिश रेस्टोरेंट में हैं, कोपेनहेगन डेनमार्क बेस्ड परफॉर्मेंस, और इस वक्त हम इस रेस्टोरेंट के मालिक नज़ाकत महमूद के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं देखिए कि इनका यहाँ रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है और यहाँ पे किस किस्म के खाने तैयार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रेस्टोरेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी मशहूर है, तो ये आपने कब से काम शुरू किया है? ये हमने बेसिकली 2008 में शुरू किया था। उस वक्त शहर के अंदर इस क्वालिटी का रेस्टोरेंट नहीं था बेसिकली। तो जब हम खुद नए इधर आए हैं तो जो मेहमान आता था या खुद फैमिली के साथ जाना होता था तो शवारमा में चले जाते थे या कुछ छोटे मोटे इस तरह के थे। तो मैं खुद भी इस फील्ड में रहा हूँ, इटालियन रेस्टोरेंट में काम किया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना शहर के अंदर एक देसी खाना क्यों ना मेरे लोगों को। तो ये नाम कबाबिश रेस्टोरेंट जो है ये बेसिकली इंग्लैंड से ये हमने फ्रेंचाइज किया था इंग्लैंड से। तो फिर 6 महीने हमारा फ्रेंचाइज रहा है। फिर हमने कुक अपने पाकिस्तान से मंगाए थे। अच्छा। तो वो कुक प्रोफेशनल थे, तो वो कहते हैं यार हमें ये जो इनके मसाले हैं ना उससे हम अपना टेस्ट नहीं दे सकते हैं। हाँ। फिर हमने फ्रेंचाइज खत्म कर दी। अच्छा। फिर हमने अपना टोटली जो है ना होममेड मसाले खुद ही तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक फ्रेंचाइज दी है और आप अपना टेस्ट उसमें डालें। यानी अगर मैकडॉनल्ड की बात करें तो उनका तो इंटरनेशनली एक ही टेस्ट है। ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारा काम और बेहतर है। अच्छा। और कबाबिश ने भी कोई क्लेम नहीं किया? कोई उन्होंने क्लेम कर नहीं सकते थे, इसलिए कि हमने उनका टोटल जो है लोगो खत्म कर देता है। उनका था कबाबिश ओरिजिनल, हमारा कबाबिश ओपन है। ओके। तो फिर उसमें कोई क्लेम वाली बात नहीं आती। हमने उनको फ्रेंचाइज की पेमेंट कर दी थी, तो इसलिए हमारा टोटल लीगल जो है ना। तो आपने ये अपना नया नाम खरीद लिया यहाँ पे? हमने कबाबिश ओपन 100% जो है ना गोश्त है, उसमें फिट नहीं है, फैट नहीं है उसमें। उसके बाद तंदूर नान सब फ्रेश हैं, सेम टाइम को आपको मिलते हैं, आपको खिलाते हैं। फिर मुझे आपको शायद आएगा। तो उसके बाद हमारे पास पिज़्ज़ा भी है। अच्छा। पिज़्ज़ा भी हमारा जो है ना वो अपना देसी स्टाइल का ही है। तो तकरीबन हर किस्म का आइटम मिल जाता है। तो आप ये रेस्टोरेंट के अंदर ही गेस्ट को खिलाते हैं या केटरिंग भी करते हैं? हमारी केटरिंग का भी काफ़ी काम है। अच्छा। मोस्टली फोकस हमारा इधर रेस्टोरेंट में है क्योंकि इधर के काम बहुत ज़्यादा हमारे जो है ना देसी तुर्की अरबी प्लस टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। हाँ, नहीं आपका मेन इलाका है ना? जी जी। उसके बाद जो हमारा कैटरिंग का है वो भी हमारे पास काफ़ी आर्डर होते हैं, खास तौर पर जो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन होते हैं ना, वो कैटरिंग का भी काम माशाल्लाह बहुत है। तो कैटरिंग मीन्स बड़ी बड़ी पार्टीज, शादियाँ, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी सारी शादियों में भी आप ऑर्डर देते हैं? शादियों के बाद इतना आपके पास यहाँ कैपेसिटी है? हमारे पास पूरा किचन बना हुआ है, हर किस्म की चीज़ें। हमें तो ये कहता है कि आधे घंटे में 100 बंदे का खाना बना दो, हमें कोई तैयार नहीं करनी पड़ती। अच्छा, आधे घंटे में आप ऑर्डर ले लेते हैं? मान लीजिए रखे वो हर स्टैंड पे रहते हैं। हाँ माशाल्लाह। नहीं लेकिन हमें अगर पार्टी वगैरह के लिए खाना ऑर्डर करना पड़ता है तो कहते हैं कम से कम 3-4 दिन पहले। नहीं हमारा सुबह ऑर्डर किया शाम को आपको। ये तो एक बहुत अच्छी बात है यूज के आपके लिए। आधा घंटा पहले आप इनको यहाँ पे खाना ऑर्डर करें और अपनी पार्टी के लिए खाना ले लें। 100 बंदे का आपने खाना लेना है सेम टाइम, मुझे 1 घंटे में चाहिए, आधे घंटे में चाहिए। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर 500-600 बंदे का 300 बंदे का उसके लिए हम 1 दिन पहले 1 दिन पहले, 3 दिन पहले नहीं? 3 दिन पहले। अच्छा ठीक है। इस रेस्टोरेंट में कितने बैठने की जगह, यानी डबल स्टोरी है? एक स्टोरी है, इसमें 95 अंदर बैठ सकते हैं। अच्छा। और जो है 45 बाहर बैठे। आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा है, ज़्यादातर लोग बाहर बैठते हैं। तो आपको फर्क पता चलता है जब मौसम चेंज होता है, सर्दियाँ वगैरह होती हैं, या आपकी आमदरफ्त वैसी ही रहती है? हमारा काम करता है। शहर के अंदर जो भी टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, मोस्टली मुसलमान जो आते हैं, वो जब नेट पे मारते हैं तो हलाल खाना पहले कबाब में जाता है। शहर के सेंटर में मिल जाता है। जितने भी होटलों में सामान कैसे होते हैं, 1 वीक रहे 2 वीक रहे, वो पक्के उन्होंने खाने का तरीका होता है। ये तो सही बात है क्योंकि होटल में यहाँ पे चेन में बहुत ज़्यादा है, एक के बाद एक यहाँ पे। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी जो आप इंटरनेशनली हमें लोग देख रहे हैं आपके लिए ये भी एक पैगाम है। कबाबिश रेस्टोरेंट मेन सेंटर के अंदर है, दिवाली के करीब है, मेन रेलवे स्टेशन के पास है, तो बहुत बड़ी यहाँ पे वॉक स्ट्रीट भी है।
تو آپ جب چاہیں اور جب چاہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ کتنی دیر تک آپ کا کھلا رہتا ہے ہم ریسٹورینٹ؟ نارمل دنوں میں تو رات 12 بجے تک، ویڈنسڈے کو رات 12 بجے تک، فرائیڈے سیٹرڈے 1 بجے تک، 1 کے بھی 2 بج جاتے ہیں، ہاں، بند بند کرتے 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 2 بج کیونکہ جاتے یہاں ہیں، پہ تو 24 گھنٹے رش ہی رہتا ہے۔ صحیح ہے، تو 1:30 2 بج جاتے ہیں فرائیڈے سیٹرڈے کو۔ ٹھیک ہے۔ تو مطلب آپ اس کام سے بہت خوش ہیں، آپ یہ جاری رکھیں گے الحمدللہ ہمیشہ؟ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سوچا کوئی اور اس کی چین کھولنے کی یا یہیں پہ سینٹر میں ہی رہیں ہم گے؟ نے ایک بار چین کھولی تھی کچھ 5 سال پہلے، دا بیسٹ آف کوسٹا وہ، اس کو بولیں۔ لیکن ادھر کیونکہ موسٹلی لوگ گورے ہیں، تو اس میں جو الکوہل ہاں، لوگ رکھنی مانگتے تھے پڑتی ہے۔ لوگ، تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں الکوہل نہیں رکھی ہے، اچھا، یہ بھی اچھا ہے۔ تو پھر ہم نے اس کو بند کر دیا، اچھا، کیونکہ الکوہل کے بغیر وہ جگہ چلتی نہیں تھی۔ ہاں، تو ابھی انشاءاللہ دل تو ہے کہ ایک آدھ اور، کیونکہ جہاں ہم شہر سے تھوڑے باہر رہتے ہیں تو ہم لوگ کے لیے بھی ایسا چاہیے نا کہ وہاں پہ بھی عربی ترکی بہت چل رہے ہیں، اور انہوں نے بھی لگن میں الکوہل تو اتنی نہیں رکھی ہوئی ہے، لیکن ان کا بھی کیٹرنگ چلتا ہے اور واک ان بہت زیادہ ان کے لیے آتے ہیں، کیونکہ عربی حلال کھانا جو ہے نا بہت کم ہی ملتا ہے، اور زیادہ عربی ہمارے پاکستانی بہت کم ہے شہر سے باہر، تو اگر آپ کوشش کریں تو اور بھی اگر لوگوں کا انشاءاللہ ہمارا آگے فیوچر میں یہی ہے کہ ایک دو شادی اور کھولیں گے انشاءاللہ، جو ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی وہ پروفیشنل کوک ہیں، تو کتنا سارے کھانے آپ کے ریسٹورینٹ میں بنتے ہیں مطلب تعداد میں ایک دن میں؟ ہمارے تقریباً کہہ لیں کہ تقریباً 40 سے 50 ڈیلی؟ ڈیلی کی جو ہے نا ڈفرینٹ ڈشیں ہیں، صرف دیسی ڈشیں، اچھا، ان کے علاوہ پھر ان کے تو مجھے نام بھی نہیں آتے ہوں گے۔ آپ کو کھلائیں گے تو اتنی ساری چیک کروائیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ تو موسٹلی جو گورے لوگ ہیں یا ترکی ہے، عربی ہے، یہ بھی ہمارے بہت گاہک ہیں، یہ ذرا کریمی چیزیں پسند نہیں کرتے ہیں، اور آپ کا جو دیسی وہ کڑھائی شاہی جو ہے وہ خوب اسپائسی ڈپینڈ کرتا ہے، جو جن کو دیسی چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں فیصلے میں بتا دیتے ہیں کہ ہمیں دیسی چاہیے چاہیے، اچھا، تو ہم اسے دیسی چائے دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اور سویٹ ڈش بھی ہے یہاں پہ؟ سویٹ ڈش بھی ہمارے پاس ہر روز فریش کی پڑتی ہے۔ اچھا، فلودہ رکھا تھا پہلے ہم نے، لیکن فلودہ اتنا زیادہ نہیں لوگ کھاتے، لوگ سمجھ نہیں سکتے نا، ہاں جی، ان فلودے کو کا اسپیگیٹی لگتی ہے، میٹھی اسپیگیٹی لگتی ہے۔ تو پھر وہ پتہ نا ہر روز فلودہ بنانے میں ٹائم بہت لگتا ہے، وہ بہت کم نکلتا تھا، لیکن جو کھیر ہے یہ ہماری ہر روز کی جو ہے نا ہر روز فریش بنتی ہے، تو روز کھیر بنتی ہے؟ روز کھیر بنتی ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ اور کوئی سویٹ ڈش؟ اس کے بعد نہیں سویٹ ڈش نہیں، کوئی ریسٹورینٹ کھولنا ہو یا ایسا کوئی کام چین کا کرنا ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ کس تک کھول سکتے ہیں، کیا آئیڈیا دیں گے؟ اس میں سب سے پہلے تو ضروری بات جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو خود کام آنا چاہیے۔ اگر آپ کسی پہ ڈپینڈ کریں نا، کہ کسی پہ ڈپینڈ کر کے آپ اپنی کچھ کیٹرنگ کھولنا چاہتے ہیں یا کوئی ریسٹورینٹ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اگر آپ خود کام نہیں جانتے تو اس کا کورس لیں، یا کسی اچھے ریسٹورینٹ میں پاکستان میں یو پی میں چلے جائیں، 2 مہینے لگائیں، پھر یہ کام شروع کریں، کیونکہ اس میں کوالٹی چیک بہت ہوتا ہے، پھر ٹیسٹ کا بہت ہوتا ہے، تو اگر بندے کو خود پتہ نہ ہو تو کوک آپ کے آپ کو یہ کام کر کے نہیں دیتے، کیونکہ آپ نے کھانا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، کوالٹی چیک کرنی ہوتی ہے، ٹیسٹ چیک کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ خود 1-2 مہینہ کہیں جا کے پروفیشنل کسی کوک کے ساتھ اچھے ریسٹورینٹ میں جا کے آپ کام کریں، پھر آپ اس کے بعد آپ یہ تو چلیں ٹھیک ہو گیا، ایک کوالٹی چیک ہو گیا کہ کھانے کی کوالٹی، دوسرا ایک کوالٹی چیک ہوتا ہے جو حکومت آگے کرتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا تجویز کریں گے؟ اس کا بھی آپ کو جو ہوتا ہے نا فوڈ کنٹرول والا، وہ اس کا کورس کرنا چاہیے، تو وہ یہ بہت ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ 1-1 سال بعد نہیں آتے تھے، 2-2 سال بھی نہیں آتے تھے، ابھی ہر تیسرے مہینے آتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو ٹمپریچر، جو مطلب فروزن چیزیں آتی ہیں ان کا ٹمپریچر کیا ہونا چاہیے، اور جو آپ چیزوں کو گرم کرتے فریش بناتے ہیں ان کا ٹمپریچر کہاں تک ہونا چاہیے، ہے جی، کہ جب وہ چیزیں تیار ہو جاتی ہیں اور کتنے دیر بعد آپ نے فریج میں رکھنا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو آنی بہت ضروری ہے، یہ تو بہت مین چیز ہے، بہت ضروری ہے یہ، اس میں اگر جس کو نہیں آتا یا گھریلو کھانا بنانے والے ہیں ان کو تو اس چیز کا بالکل نہیں پتا ہوگا، یہ سب سے مین چیز ہے آج کل، آپ کا ریسٹورینٹ بند ہو سکتا ہے، ورنہ بند ہو سکتا ہے، 3 دفعہ آپ کو وہ اسمائلی نہ ملی تو پھر آپ کو وہ ریسٹورینٹ بائی ان کے بند کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی آپ نے بات بتائی، بہت بہت لیکن اتنا مشکل نہیں ہے یہ، اتنا کام نہیں، ظاہر بندہ جب اس فیلڈ میں آتا ہے تو بندے کا فوکس ہو تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔
جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کے ریسٹورینٹ میں آ کے ہمیں بہت اچھا لگا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ ترقی دے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہوئے جان کے. بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ کے یہاں پہ ہر چیز حلال ہے اور کوئی الکوحل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بہت شکریہ. کبابش ریسٹورینٹ میں موجود ہیں اور یہ اس ریسٹورینٹ میں تقریباً 100 لوگوں کی گنجائش ہے. اگر آپ پارٹی کرنا چاہیں یا کیٹرنگ کروانا چاہیں یا یہاں پہ ہر قسم کے کھانے آپ کو ملتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے تقریباً 40-50 قسم کے پاکستانی کھانے ہیں دیسی ڈشز ہیں اور اس کے علاوہ اٹالین اور پیزا اور پیستا اور بہت قسم کے کھانے ملتے ہیں سویڈش کے ساتھ. تو اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ کیٹرنگ کرا سکتے ہیں, یہاں پہ چھوٹی موٹی کوئی فنکشن پارٹی کر سکتے ہیں, ریسٹورینٹ بک کروا سکتے ہیں. کھانا ان کا بہت مزیدار ہے, انہوں نے ہمیں کھلایا بھی ہے. بہت اچھا بہت ٹیسٹی کھانا ہے اور صحیح مطلب لگتا ہے کہ آپ دیسی کھانا کھا رہے ہیں. تو آپ سب کے لیے اوپن انویٹیشن ہے, بکنگ کرائیں اور یہاں اس ریسٹورینٹ کا جو ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کا استعمال کریں. موسٹ ویلکم.